اولیاء کی مرضی کے بغیر نکاح کے نقصانات کیا ہے؟ چنانچہ جو مرد اور اسی طریقے سے عورتیں، لڑکا یا لڑکی جذبات کے رو میں بہہ کر کے گھر والوں کی سرپرستی کے بغیر نکاح کر لیتے ہیں، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعد میں اس فعل پر خود ان کو پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ فکر مند ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، اور سماجی طور پر انہیں قدم قدم پر بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی آتا ہے اور مشکلات بھی ان کو پیش آ جاتی ہے، اور خاندانی سرپرستی کی محرومی کا بھی یہ سبب ثابت ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ان کا وجود ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، اور وہ اپنے کو ہر مرحلے میں تنہا پا کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ذہنی اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ سکون سے ایسا شخص محروم ہو جاتا ہے۔ والدین کا سایہ نہیں، بھائی کا سایہ نہیں، باپ کا سایہ نہیں، اور رشتہ دار اعزاء اقربا کا کسی کا بھی سایہ اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے نقصانات تو بے شمار ہے، ان میں سے چند ایک یہ کہ ایسے خود سر جوڑوں کو ایسا جو جوڑا ہوتا ہے جو آپس میں خود ہی نکاح کر لیتے ہیں، عموماً کوئی رشتہ دار اپنے گھر میں پناہ نہیں دیتا ہے۔ جو لڑکا لڑکی بھاگ کر کے یا خود اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی رشتہ دار ایسے شخص کو اپنے گھر کے اندر پناہ دینے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے ہیں، اور ایسا شخص پھر در در بھٹکتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے جب در در بھٹکتے ہیں تو پھر یہ پریشان ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کے پاس اور اعزاء اقربا رشتہ داروں کے پاس ایسے شخص، ایسے لڑکیاں کسی رشتہ دار کے پاس جانے سے بھی جھجک محسوس کرتے ہیں اور انہیں شرمندگی ہوتی ہے، چاہے والدین ہو، بھائی بہن ہو، کوئی بھی اپنے قریب آنے سے ایسے شخص کو روکتے ہیں۔ یہ تو پہلا نقصان تھا۔ دوسرے کہ جب ان کے یہاں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور بچی کی پیدائش ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکیاں، تو خاندان والے تیمارداری کرتے ہوئے بھی جھجک محسوس کرتے ہیں اور ان کے پاس آنے سے روکتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے ان کو آنے بھی نہیں دیتے ہیں اور یہ خود بھی ان کے پاس جانے سے رکے رہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ معاشرے کی نظر میں اکثر ایسے لوگوں کو بے وقعت شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب والدین ہی ان کو عزت نہیں دیتے ہیں، گھر والے ہی اعزاء اقربا رشتہ دار ہی ان کو عزت نہیں دیتے ہیں، تو ادر آدمی یا دیگر دوسرے حضرات جو ہے ان کو کس طریقے سے عزت دے سکتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اگر ان پر کوئی ناگہانی آفت یا کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی اچانک آ پڑتی ہے تو خاندان والے عام طور پر ان کی مدد اور حمایت کرنے سے بہت زیادہ کتراتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو منع کیا تھا تو ہماری بات نہیں مانے، اب یہ مرتا ہے تو مرنے دو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو اس طریقے سے یہ اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں اور یہ رک جاتے ہیں، تو یہ بھی نقصان ہے۔ تیسرے یہ کہ پانچویں یہ کہ اس بے سکونی اور کشیدگی کے ماحول میں جو بچے پرورش پاتے ہیں ان کی نشو و نما عام طور پر صحیح نہیں رہتی، اور اس طریقے سے بچہ بھی اپنے خاندان سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دادا دادی، نانا نانی، ماموں، چاچا، بھائی، ان سبوں سے جو ہے دور ہوتا ہوا یہ بچہ نظر آتا ہے، کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے والدین جو ہے کسی کے پاس نہ جاتے ہیں، نہ دادا، نہ دادی، نہ نانا، نہ نانی، ماموں، بھانجا، کوئی بھی چاچا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب کسی رشتہ دار کے پاس آنا جانا نہیں تو یہ خود بے سکونی اور تنہائی کی زندگی کو محسوس کرتے ہیں۔ آگے یہ کہ چھٹے یہ کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے رشتے ناتوں میں بھی عام طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری رکاوٹیں ان کے درمیان پیش آتی ہے، اور اس رکاوٹ کے سبب جو ہے یہ صرف ان کے والدین بنتے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات میں جن کا تجربہ بار بار ہوتا رہتا ہے، اس لیے عام طور پر جو ہے اسلام نے انسانی فطرت اور سماجی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نکاح میں اولیاء کی شرکت اور رضامندی کو بہت ہی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں نکاح کرے کہ ہمارے اولیاء بھی راضی ہو، اور اس طریقے سے جب اولیاء راضی ہوں گے تو ہمارے نکاح
के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मुआशरती एतबार से, ख़ानदानी एतबार से, और फिर क्या नाम है, गांव समाज के एतबार से, अपने महल्ले रिश्तेदार के एतबार से इस निकाह को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा। इसलिए वली की इजाज़त के साथ निकाह करना और औलिया की मर्ज़ी के साथ निकाह करना ये बेहतर है। ताहम अगर औलिया की मर्ज़ी के बगैर निकाह किया तो ये नुकसान का सामना करना पड़ता है, जो मैंने चंद बातें आपके सामने बतलाई। इसलिए हम खुद लड़के और लड़कियां इसके ऊपर जो है गौर व फिक्र करें, और माँ बाप खुद जो है गौर व फिक्र करें, ताकि हमारी औलाद जल्द से जल्द इस तरीके से इज़्दिवाजी ज़िंदगी की तरफ खुद ही इक़दाम ना करे, बल्कि माँ बाप जो है उनकी कोशिश करने की फ़िक्र करें। ये थोड़ी बहुत तफसील जो है किताबुल मसाइल की चौथी जिल्द सफ़ा 123 और 124 पर इसको नकल किया गया, वहाँ देख सकते हैं।